سو گئے ہو ماشاءاللہ جاگ دے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تر میں گل دساں مجمع پتہ کدوں سوندا ہوندا ہے جدوں مولوی ڈھلے ہو جان تے محفل کران والا بھی ڈھلا ہو جائے تو میں صدقے جاواں بھائی داؤد تو اللہ جاندا بندیاں دے سر تے کھلوتے ہیں جڑا ستا انہوں اٹھا دینے اللہ پاک انہاں دی اس کاوش نو اور انہاں دے ساتھیاں دی کاوش نو اللہ پاک قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے بولو آمین محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں اس کے بعد کیا کہیے اور ستے ہوئے پھر جملہ کیوں نہیں سمجھ آیا تو پھر کنجوس بن گئے ہو ذرا توجہ فرمانا میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں اس کے بعد کیا کہیے جب ان کا ذکر ہو تو سراپا گوش ہو جائے دنیا جب ان کا ذکر ہو تو سراپا گوش ہو جائے یہ دنیا جب ان کا ذکر ہو تو صلی اللہ مرحبا صلی اللہ کہیے شرعیت میں تو ثابت ہے شرعیت میں تو ثابت ہے شرعیت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے پر میری محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے میری محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے میرے بھائیوں بہت ساری میرے ذمہ ڈیوٹیاں تھیں وہ میں پوری نہیں کر سکا لیکن انشاءاللہ تعالی شیخ صاحب کے قبل میں انشاءاللہ تعالی چند جملے احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ثم الحمدللہ تقریباً 31 سے زیادہ میں الحمدللہ پشتوں میں حضور علیہ السلام کی شان میں کلام لکھ چکا ہوں اور انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں بعد انشاءاللہ وہ شائع کر کے خطبہ کو انشاءاللہ میں بھیجوں گا بڑے ہی کمال ان میں سے ایک شعر میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا لیکن میں ترتیب کے ساتھ بھائیوں نے بولا ترتیب کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ احباب کو ذرا پیش کریں ذرا سبحان اللہ بولے میں جملے آپ کو میں سنا دوں مجھے نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ بولے سبحان اللہ جس کو میرے نبی کی شان سن کے جس کے منہ سے سبحان اللہ نہ نکلے میرے نبی کی شان سن کے اس کا دل باغ نہ ہو اس کے چہرے پہ رونق نہ آئے اس چہرے کا فائدہ نہیں ہے انشاءاللہ ہاں میرے نبی کا شان ہو اللہ کو اکبر پہلا پیغام میرے اللہ خالق و مالک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اس طرح پڑھا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا اللہ خالق و مالک نے میرے نبی کی نعت پڑھی فرمایا فما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے نبی کا شان اللہ نے پڑھا اور اس کے بعد عربی کا شاعر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرماتے جانا عربی کا شاعر بولا میرے نبی کی شان پڑھ دی کہتا کیا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اس عربی کے شاعر میرے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے والے سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ میں تقریر نہیں کر رہا آپ کے سامنے پیغام دینے لگا ہوں اور اپنا عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ان عربی کے اشعار کا ترجمہ میں نے فارسی میں سنا ہے اس کسی شاعر نے بولا فارسی میں شاعر کا کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ یزیب زاداری حسن یوسف حسن تو فارسی سمجھ نہیں آئی لیکن میں فارسی دا ترجمہ بھی کر لگا پشتو دے اندر اور پشتو دا ترجمہ اردو دے اندر اور اردو دا ترجمہ پنجابی دے اندر کرانگا توجہ فرماتے چلنا حسن یوسف دب عیسیٰ یزیب زاداری آنچ خوبا ہمادارن تو تنخداری
اور پشتوں کا شاعر کیا بولا، توجہ فرماتے چلنا، سمجھ نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن میرے نبی کا شان سن کے، آواز سن کے سبحان اللہ کہنی ہے۔ اور پشتوں کا شاعر کیا بولا، کہتے گٹے چ گلشی گل بناشی، گٹے چ گلشی گل بناشی، گٹے بیاں قربان یار دا شنڈو، کلا چک کلا خندش۔ سبحان اللہ کیا کہتا ہے شاعر، اس کا ترجمہ میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ اردو میں کرنا چاہتا ہوں، کر دوں پھر انشاءاللہ؟ اللہ اللہ میں اردو میں کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پشتوں کے شاعر کا ترجمہ اردو میں کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ فرماتے چلنا۔ کیا کہتا ہے شاعر، کیا کہتا ہے شاعر، کیا کہتا ہے سبحان اللہ، کہتا ہے شاعر کہ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو ستے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو دنیا کو جینے کا۔ اور اللہ کی قسم میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے اس 5 ایل سے، اللہ کو اکبر 65 ایلز کی طرف سے میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو والا انشاءاللہ الرحمن یہ پیغام پہنچائے گا۔ بھائیو سن لیجئے، کوئی دل مہارت کا کتا ہو میرے نبی کی گستاخی کرے، انشاءاللہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی فرانس کا کتا ہو میرے نبی کے بارے میں گستاخی کے الفاظ بولے، اللہ کی قسم میں پیغام دینا چاہتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج سے میں پیغام دینے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی گستاخی کوئی دل مبارک میں بیٹھ کے کرے، اللہ کی قسم وقت آیا ہم ان درندوں کا جواب، اگر ہماری جانیں قربان کرنا پڑی ہم انشاءاللہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو لہرا کر کے اپنے جواب دینا ہے، سستی کا مظاہرہ اب چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم یہی تمہاری سستیاں تھی جن کی وجہ سے کتا میرے نبی کے حسن کے بارے میں بھونکتا ہے، کوئی میرے نبی کی سیرت کے بارے میں بھونکتا ہے، کوئی میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ یہ سب تمہاری کمزوریاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں برانڈ فرانس کی پسند ہے، تو کہتے ہیں مجھے ڈنمارک کی برانڈ پسند ہے۔ اللہ کی قسم اس کنٹریوں سے قطع کلامی کیجئے۔ آج کے بعد جن کنٹریوں نے میرے نبی کی گستاخی کی، اللہ کی قسم ان فرانس کے کتوں کا پتہ چلا کہ نبی کی گستاخی کی، سعودیہ کے سب شہروں نے ان کا انکار کر دیا، کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی کوئی بھی مسلمان گوارا۔ اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے میں وہابی سنی کا جھگڑا نہیں دکھانے آیا، میں پیغام دینے لگا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے ہمیں اللہ نے اگر چاہا تو پسند کیا تو ہم بما بچے، بما بیوی، بما والدین، بما بھائی بہن، بما دوست انشاءاللہ تعالی ہم جانے قربان کر دیں گے، لیکن گستاخ رسول کو اس دنیا میں زندہ نہیں رہنے دے گے انشاءاللہ الرحمن۔ کون کون بھائی ہے جو عظمت صحابہ، عظمت شان مصطفیٰ کے لیے کٹ مرنا چاہتے ہیں؟ سب تیار ہو ماشاءاللہ، سب تیار ہو؟ ذرا میں نعرہ لگانے لگا ہوں، اللہ کی قسم آپ نے جواب دینا ہے، اگر نہ جواب دیا میں سمجھوں گا تم میں بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ الرحمن محبت کے ساتھ جواب دینے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ بلکہ میں کہہ دوں یہ پیغام انشاءاللہ یہ ویڈیو والا بھائی آپ کی ویڈیو بنائے گا، آپ کھڑے ہو کے یہ پیغام دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ذرا بھائی گھمائیں ذرا، اللہ اکبر۔ غلام یہ رسول میں، ذرا گھمائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں، جو اللہ کے رسول کو اپنا مرشد مانتا ہے وہ کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، غلام یہ رسول میں، ذرا زور سے بولے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، نہ ہو محبت مصطفیٰ تو زندگی حرمت رسول پر، جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عزت رسول پر، شان رسول پر، حرمت رسول پر جان
اعلان بھی کرو. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ خالق و مالک آپ کا یہ کھڑے ہونا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کے بارے میں ہے. اللہ خالق و مالک آپ کی عزت میں برکتیں عطا فرمائے. اور آخری کلام سنا کے میں انشاءاللہ الرحمن اپنا آخری خطیب ہمارے محبوب خطیب اور آپ کو میں اپنا وہ کلام سنانے سے پہلے شیخ صاحب کا تعارف کروا دوں. ان کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے. میرے رشتہ دار الحمدللہ ہارون آباد میں رہتے ہیں. شیخ صاحب میرے خیال میں ایک دفعہ وہاں پہ گئے شادی کے موقع پہ. شیخ صاحب وہ نصیر بھائی صاحب نے آپ کو بلایا تھا, شادی کے موقع پہ شیخ صاحب نے تقریر کی اور عظمت مصطفیٰ وہاں پہ سنائی. پہلے میں ان کو نہیں سنتا تھا. شیخ الیاس مدنی صاحب کو جن کا خطاب ہونے والا ہے, پہلے میں نے ان کو کبھی نہیں سنا تھا. جب پتہ چلا کہ اس نے ہمارے شہزادے بھائی نے وہاں پہ شان مصطفیٰ پڑھی ہے, شان مصطفیٰ سننے کے بعد الحمدللہ اللہ خالق و مالک نے توحید والے 10 بھائی عطا کر دیے ہیں. اور انہوں نے پیغام دیا 10 بھائیوں کا. میں نے پیغام اللہ قسم میں نے اپنی ڈائری میں لکھوایا. میں کہا بھائی لکھ دیں, میرے بھائی کے کھاتے میں آپ کی نیکیاں جائیں گی. انہوں نے لکھا اللہ کی قسم میں دعوت دینا چاہتا ہوں اور 60 برجالے توجہ کرنا نہ یہ پیغام سنا کرو. کوئی پیغام انہاں دے نیڑے نہ جانا, نبی دی شان نہیں پڑھ دے. نبی اللہ دی قسم میرا ایمان ہے جو نبی دا شان کٹاندا ہے وہ مسلمان رہندا. اوے بولو او اسلام والا رہندا. اسی وہابی سنی دا ماننے ہاں, میرا عقیدہ اللہ دی قسم وہ انسان بھی رہندا, وہ تے جانور بھی نہیں رہندا, کیونکہ جانور بھی میرے نبی دا شان منے. ہاں ان دی تک میں مثال ہی نہیں گندا ہون دی پیش کر سکتا جو میرے نبی دا شان نہیں مندا. اور میں نبی دے میلاد نو بھی ماننا اللہ دی قسم. مان دے ہو سارے ویسی ماننے ہیں اللہ دی توفیق. ایویں گسے ہوئے ہو یا ہاں انہاں دے محفل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نہیں مانتے. او کنے آکھیا نہیں ماندی یا تینوں کنے کہہ دیتے. اللہ دی قسمیں اسی ماننے میں ہیں, اسی منوانے میں ہیں اللہ دی توفیق نال. اسی عزم رکھنے اللہ دی توفیق. اور نہیں آویں تینوں کسی نے بھلیکھے پایا ہے. میلاد دا مطلب ہوندا ہے پیدائش. جڑا نبی دی پیدائش نہیں ماندا او خود حلالی ہو سکدا, او خود حلالی جنہوں نبی دے پیدائش تے شاکے وہ حلالی ہو سکدا. ساڈا تے عقیدہ ہے میرے نبی دے میلاد ہوئی ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش ہوئی ہے اللہ دی توفیق نال. اور انشاءاللہ الرحمن وہی پیغام جو میرے بھائی نے ہارون آباد میں عظمت مصطفیٰ کا آپ کے سامنے دیا, ان کے سامنے دیا تھا, وہی پیغام انشاءاللہ آپ کو دے کے جائیں گے. اور ان کی تقریر سننے کے بعد خدا را ان کا آج کا موضوع ہے آمد مصطفیٰ. نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ نے سمجھ لیا مقصد کہ آنے کا مقصد کیا تھا, پھر سب بھائی دل سے عزم کرے ہم نے مصطفیٰ کو اپنا رہبر مان لیا. ہاں سنیے کیا میں نے کیا بولا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان سننے کے بعد, آمد مصطفیٰ کا مقصد سننے کے بعد, میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ جھوٹ چھوڑ دیں. میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ شرابیں چھوڑ دیں. اگر میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ بے نماز ہیں نمازی بن جائیں. میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ اپنی بیویاں اپنی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے تھے. میرے نبی نے بیٹی کی عظمت, بیٹی کا شان مقام بنا کے دکھا دیا. لوگ اللہ قسم اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے تھے. میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں میں انسانیت پیدا فرما دی. جانوروں ایسی والی زندگی لوگ کھا رہے تھے, اپنا رہے تھے, جی رہے تھے جانور والی زندگی. میرے نبی نے جہنم کے کنارے کھڑے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیا. اللہ اکبر. اب میں آخری کلام, اللہ کی قسم یہ کلام سننے کے بعد اگر تو مجھے گستاخ بولے تو انشاءاللہ تعالیٰ تیرا دل مردہ ہو چکا ہے, تیرا دل بے ضمیر ہے. میں پیغام دینے لگا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے پیغام. ناراض نہیں ہونا, اللہ کی قسم میں کسی مسئلہ کو ٹچ نہیں کرنے والا, لیکن ایت میں حق رکھنا نا, میں اپنی صفائی دے تیرے سامنے پیش کرا اللہ کی قسم. اور ایک جملہ دینے لگا ہوں, جملہ سننا ذرا. اللہ خالق و مالک نے فرمایا گل سنو توجہ کرے ذرا, جملہ ضائع نہ کر لینا. اللہ پاک نے فرمایا لوگو میرے کو اولاد منگنا, اولاد دے خزانے بھرے پے نے. رزق منگنا, رزق دے خزانے میرے کو بھرے پے نے. میرے کو گڈیاں منگنا, گڈیاں دے خزانے بھرے پے نے. میرے کو منگنا زمیندارا, میرے کو زمیناں دے خزانے. میرے کو منگنا سونا, میرے کو سونے دے خزانے بھرے پے نے. میرے کو منگنا چاندی دا خزانہ, میرے کو خزانے چاندی دے بھرے پے نے. اللہ کی قسم سننا ذرا, جملہ آپ کو دینے لگا ہوں, توجہ فرمائیے. میرا عقیدہ
पसंदीदा सिमात फरमाइए। अल्लाह को अकबर कबीरा तू क्यों कहता है नबी के हुस्न को नहीं मानता? अल्हम्दुलिल्लाह नबी के हुस्न के बारे में अल्लाह की तौफीक से मेरी जमात मनवा चुकी। नबी के हुस्न जैसा कोई खूबसूरत नहीं है। अल्लाह को अकबर तू को कहते हैं नबी की शान और मुकाम, इज्जत और बुलंदी को नहीं मानता। अल्लाह की कसम मैं मानता हूँ, ऐसे मानता हूँ जैसे मेरे अल्लाह ने मनवाया है। अल्लाह खालिक व मालिक ने फरमाया मेरे खजाने से पूरी कायनात मांगना, मेरे खजाने में कभी नहीं आएगी, लेकिन मेरे खजाने से मोहम्मद के बाद मोहम्मद ना मांगना। मोहम्मद दे के मैंने खजाने को खाली कर दिया। ये मेरा अकीदा है। अल्लाह अकबर। आइए जरा मैं आखिरी कलाम सुना के आपको अपनी बात और अपनी अल्लाह अकबर जमात का पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। तवज्जो से जरा समात फरमाए। अल्लाह 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 पैगाम सुनिए मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ। सुभान अल्लाह। और जेड़ा सब तो सोहने ओ मैं पीर मन आए, ओ जेड़ा सब तो सोहने, ओ जेड़ा सब तो सोहने, तुसी सारे बोलना है। ओ जेड़ा सब तो सोहने ओनू पीर मन्ने, ओ सारे ने पीर मन्ने है। ओ की ख्याल जे इत्थे निक्का जा टच होर पा दें, एक होर गल दुरुस्त हो जाए। अल्लाह की कसम हर दुनिया के पीर का कोई ना कोई पीर मौजूद है ना? हर पीर का कोई ना कोई पीर है। जिसको मैंने पीर माना है उन तो उत्ते रब्बा उनका पीर कोई नहीं। अल्लाह को अकबर। पैगाम देने लगा हूं। जेड़ा सब तो सोहने ओनू पीर मन्ने, जगाना चाहता हूं जुमले सुन के सुभान अल्लाह कहना है। दायां हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह को अकबर आपकी नींद उतारना चाहता हूं और आपको फ्रेश करके शेख साहब के हवाले करना चाहता हूं कि आप ताजा थम के तकरीर सुने। तवज्जो फरमाए। वो जेड़ा सब तो सोहने ओनू पीर मन्ने अल्लाह अल्लाह केड़ा पीर फुले केरे दे जलब खोले, ओए फुले केरे दे जलब खोले, ओए ओदी केड़ा रीस करे, ओ जिदे मुंह विचों रब बोले। ओ जेड़ा सब तो सोने ओनू पीर मन्ने ओनू पीर मन्ने वल्लैल जुल्फात सोहनी पिशानी, वल्लैल जुल्फात सोहनी पिशानी। ऐ मैनू दुनिया सोने दी दीवानी। अल्लाह सोनिया मैं दुआ करना चाहना ऐ मेरे 60 वाले वीर, 47 5 वाले वीर, 43 4 वाले रोडे वाले वीर, मेरे शाखे मोहतरम सारे जान दुरूदे पाक पढ़ते जान, दुआवां पढ़ के अपने बिस्तरे ते सौ जान। अल्लाह पैदा सोना ख्वाब ता फरमाए, ख्वाब दे अंदर मुस्तफा दा दीदार फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लैल जुल्फा ते सोहनी पिशानी, एवें नी दुनिया सोने दी दीवानी। ओ जेड़ा सब तो सोने ओनू पीर मन्निया ओनू पीर मन्निया। तवज्जो करना। वरफाना जिक्रक शाना ते कदरा, वरफाना जिक्रक शाना ते कदरा, वरफाना जिक्रक शाना ते कदरा। जिदा कलमा पढ़े आए हजरात शजरा, वरफाना जिक्रक शाना ते कदरा। जिदा कलमा पढ़े आए हजरात शजरा, ताइयों ते पीर मने आए जेड़ा सब तो सोने। अल्लाह अल्लाह। आखिरी जुमला, इस जुमले तो बाद मैनू गुस्ताख कह तेरी मर्जी, मैनू बेअदब कह तेरी मर्जी, तेरे सामने पैगाम रखना चाहना। अल्लाह अल्लाह पैगाम सुनना जरा। अजमत ते शानदार बा बल्ले बल्ले, अजमत ते शानदार बा बल्ले बल्ले। ज़ौक़ वाले सुनगे अजमत ते शाना वाह बल्ले बल्ले। घट रब तो
سونا باقی سارا جگ ہے تھلے اللہ اللہ عظمت تے شانہ عظمت تے شانہ واہ بلے بلے گھٹ سب گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ ہے تھلے اور جیڑا سب تو سونا ہے اوے اونوں پیر منے اونوں پیر منے آخری جملہ تیری جان کڈن والا جملہ اللہ اللہ توجہ فرمانا اللہ اللہ جگ وچ کوئی سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کوئی سونا ایسا نہ آیا اے اونوں لکھ سلام جس مان جایا اللہ کو اکبر اللہ اللہ جگ وچ کوئی سونا ایسا نہ آیا اونوں لکھ سلام جس مان جایا لوگوں پیغام سنیے پیغام اللہ کو اکبر آج مجھے پتہ چلا ہے کہ صبح حافظ قرآن بچوں کے مدرسے میں بم دھماکہ ہوا اللہ کے قرآن کے 15-20 قاری قرآن شہید ہو گئے بہت سارے بچے مدرسے سے اللہ کو اکبر زخمی کیے گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک شہداء کی قربانیوں کو اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم انشاءاللہ تعالی مذمت کرتے ہیں ایسے لوگوں اللہ کو اکبر ہم مذمت کرتے ہیں ایسے معاملے کے لیے اللہ کو اکبر اللہ کی قسم جو میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کو شہید کرتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا وہ اہل سنت ہو سکتا وہ اہل حدیث بھی ہو سکتا میرے نزدیک وہ مسلمان ہو سکتا نہیں انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور مذمت کرتے میں اپنی جماعت کی طرف سے مذمت کرتا ہوں کہ اللہ خالق والک ان شہداء کی اللہ پاک قبر منور فرمائے اور جو زخمی اللہ پاک ان کو تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن آپ پیغام سنیے محبت کے ساتھ پیغام کے ساتھ اور تقریر ختم ہونے کے بعد میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں توجہ سے سنیے تقریر سننے کے بعد فیصلہ کر کے جانا ہے اب آپ کدی نیوٹل گیر دا نہ سنا نیوٹل ہو کے بیٹھنا ہے بالکل نیوٹل نہ وہابی نہ سنی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ لتشی کسی مسئلے کو ٹچ نہیں کر کے بیٹھنا بالکل نیوٹل ہو کے بیٹھنا ہے پھر اس تو بعد شیخ صاحب دیاں منہ چو نکلے ہوئیں باتاں تے اللہ دا قرآن تے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان تے فرمان سن کے خدا را جج اپنے آپ نو بنا کے فیصلہ کر کے جانا ہے انشاءاللہ پھر نہ اعتراض لے کے جانا کل نو گلاں سندا پھرے اللہ خالق و مالک ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ خالق و مالک اس مجمع میں اگر کوئی مریض آیا ہے اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے اللہ خالق و مالک جن بھائیوں نے اس محفل کو ماشاءاللہ بڑی ہی محبت دی ہے ماشاءاللہ چمکایا ہے اللہ خالق و مالک ان کے رزق میں اور عزت میں برکتی عطا فرمائے اور جو بھائی بچے آئے ہیں نوجوان آئے ہیں بوڑھے آئے ہیں میری بیٹیاں اور مائیں بہنیں آئی ہیں اللہ پاک جتنا بھی وقت نکال کے آئے ہو اللہ پاک وہ وقت قبول فرما کے موت کے وقت زبان پہ کلمہ جاری نصیب فرمائے اللہ یہ وقت قبول کر کے اللہ آخری وقت ہو زبان پہ درود پاک ہو نبی کا روزہ ہو اللہ اس حالت میں موت عطا فرمائے آپ میں کوئی اگر مقروض بیٹھا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آج کی ہماری نیکی کو قبول فرما کے اللہ آپ کے قرضے اتارنے میں مدد فرمائے اور بھائی محمد اسد صاحب دکاندار میرے بہت پیارے دوست ہیں انہوں نے دعا کا بولا ہے اللہ پاک جو بھی دعا کا انہوں نے بولا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں ہماری جماعت کی پہچان ہماری جماعت کے ترجمان اور قاری القرآن فاضل نوجوان واضح شیریں بیان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب جب آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترم جناب قاری محمد الیاس صاحب مدنی
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مکے چل چڑھیا کفر نو مٹاؤن آیا آمنہ دا لال شرک تو بچاؤن آیا آمنہ دا لال کفر نو مٹاؤن آیا آمنہ دا لال شرک تو بچاؤن آیا آمنہ دا لال امتی نہ جلے میرا مولا وچ نار دے امتی نہ جلے میرا مولا وچ نار دے میرے ہر امتی دے بیڑے تار دے میرے ہر امتی دے بیڑے تار دے رحمتاں بسون آیا آمنہ دا لال رحمتاں